فیصل، وزیر اعظم میں شہباز شریف نے ٹیوزڈے والے دن ایک اہم منصوبے کا افتتاح کیا تھا اینڈ وی آل سو دیٹ، جس میں 7,000 سے زائد ماہرین کو سیمی کنڈکٹرز ڈیزائن اور تحقیق کے شعبے میں تربیت دی جائے گی. ایبسولوٹلی سادیہ. اچھا، اس منصوبے کا نام رکھا گیا انسپائر اور وزیر اعظم نے اسے نالج بیسڈ ڈیجیٹل اکانومی کی جانب ایک سنگ میل قرار دیا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس قدم سے پاکستان $600 ارب مالیت کے عالمی سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم میں باضابطہ شامل ہو جائے گا. یس، اینڈ دس برنگز می ٹو دا فیکٹ کہ فیصل یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی سیمی کنڈکٹرز ہوتے کیا ہیں اور دنیا میں اس کے حصول کی دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے. سادیہ، دیر کس بات کی ہے بتائیے. ہاں تو فیصل، آئی ہیو ٹو ٹیل مائی ویورز کہ سیمی کنڈکٹرز وہ چھوٹے مگر انتہائی طاقتور اجزاء ہوتے ہیں جن پر آج کی پوری ڈیجیٹل، الیکٹرونک اور صنعتی دنیا کھڑی ہوئی ہے. اور اس کی اہمیت صرف ٹیکنالوجی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس نے اقتصادی، اسٹریٹجک اور جغرافیائی، سیاسی جو ہے وہ ایک باب بھی اختیار کر لیا ہے. اچھا، سیمی کنڈکٹر چپس ہیں وہ جدید الیکٹرانکس کا بنیادی حصہ ہیں. آپ اس کو اس بات سے اندازہ لگا لیں، موبائل فون، کمپیوٹرز، ڈیٹا سینٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، خودکار گاڑیاں، دفاعی نظام، یعنی کہ آپ کی واشنگ مشین سے لے کر آپ کے میزائل تک. سیمی کنڈکٹر پیداوار، ڈیزائن، آلات، سپلائی چین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ جو سپلائی چین ہے نا سادیہ، یہ چند ممالک کے کنٹرول میں ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ملک ان وسائل یا ٹیکنالوجی تک محدود ہو جائے تو اس کی معاشی اور جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو گیا. اچھا، اب پاکستان اس انڈسٹری سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں. جو پاکستان ہے، نوجوان آبادی، سافٹ ویئر، الیکٹرانکس، تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد اور متوقع کم لاگت افرادی قوت کا حامل ہے. یہ سیمی کنڈکٹر ڈیزائن جیسے شعبوں میں ایک مضبوط بنیاد بن سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ، سرکٹس اور نایاب دھاتوں کی یہ جنگ اب نئی عالمی سیاست کا محور بن چکی ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں طاقتور وہ نہیں ہوگا جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں، بلکہ وہ ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور چپس ہوں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ. السلام علیکم کنول، ویری وارم ویلکم ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی. کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس اقدام کو؟ ہم اس سے پہلے جسٹ انٹو جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس بار یہ بڑا ہی زبردست پروگرام لگ رہا ہے. ایک ویژن اور ایک موٹیویٹڈ قسم کا پروگرام لگ رہا ہے، مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے. سو کیسے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو آپ؟ دیکھیں، جو سیمی کنڈکٹرز ہیں بیسکلی وہ بلڈنگ بلاکس ہیں. اگر آپ کوئی بھی بلڈنگ بنانے لگیں تو اس کے لیے آپ کو اینٹیں چاہیے. تو آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کا جو بلڈنگ بلاک ہے، جو اینٹ ہے، وہ سیمی کنڈکٹر ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں اے آئی کی جو جی پی یوز ہوتے ہیں، جی پی یو بھی ایک ٹائپ آف سیمی کنڈکٹر ہے اور اس کی ایک ریس لگی ہوئی ہے. انویڈیا ایک ایسی کمپنی ہے یو ایس میں جو کہ جی پی یوز بناتا ہے، جو کہ اے آئی کا بلڈنگ بلاک ہے. انویڈیا نے وہ جی پی یوز جو ہے وہ بین کیا ہوا تھا، وہ سیل نہیں کرتے تھے اس کو چائنا کو، اور پاکستان میں بھی آپ اسے بائی نہیں کر سکتے تھے. وہ بین تھا پاکستان میں کیونکہ ویسٹ نے انویڈیا کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ وہ دوسری کنٹریز کو یا کچھ کنٹریز کو یہ نہیں، اسپیشلی چائنا کو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، پاکستان بھی اس میں آتا ہے، کہ وہ سیمی کنڈکٹرز نہیں بیچ سکتے تھے جی پی یوز، تاکہ وہ جو ویسٹ ہے وہ اے آئی کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے رہے. کیونکہ بیسکلی جو جیسے میں نے کہا نا، بلڈنگ بلاک ہی وہ ہے اے آئی کا اور باقی بھی ٹیک کا. مگر ابھی کیونکہ اے آئی جو ہے وہ اس کی دوڑ سب سے ہر جگہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی میں جو فوقیت حاصل کرے گا وہ نیکسٹ سپر پاور بنے گا، وہ دنیا میں فوقیت حاصل کرے گا. کیونکہ اے آئی نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا. آپ کو انسان کیا، آپ کیوں انسان ہیں، جانوروں سے کیوں بہتر ہیں؟ کیونکہ آپ میں انٹیلیجنس ہے. اور کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے زیادہ اس لیے کماتا ہے، ایجوکیشن لیتا ہے، ہارورڈ جاتا ہے، اسٹینفورڈ جاتا ہے، وہ کسی ایسے انسان سے زیادہ قابل ہوتا ہے، زیادہ کیوں کماتا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ نالج لی اور اس نے وہ اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کیا اور وہ وہاں تک پہنچا. تو اے آئی نے اسی چیز کو کموڈیٹائز کر دیا ہے، اسی چیز کو ایک طرح سے گریٹ ایکولائزر ہے کہ ہیومینٹی میں ایک انٹیلیجنس کی وجہ سے جو لوگوں کو فوقیت حاصل تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کا بلڈنگ بلاک سیمی کنڈکٹر ہے، جی پی یو ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ دیر آئے درست آئے کہ پاکستان کو یہ شکر ہے کہ احساس ہو گیا ہے کہ سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ بہرحال اس کہہ لیں جیسے پہلے دنیا میں آرمز ریس ہوتی تھی، اب یہ سیمی کنڈکٹر ریس ہے دنیا میں. اور چائنا نے اپنا سیمی کنڈکٹر بنا لیا، چائنا نے اپنے اے پی یوز بنانے شروع کر دیے. وہ اب جو امریکہ پہ ان کی ریلائنس تھی انویڈیا پہ، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور انفیکٹ چائنا نے ابھی ریسنٹ، آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، کوئی
میرا خیال ہے کچھ مہینوں پہلے کی نیوز ہے صرف، کہ چائنا نے اپنی جو بڑی کمپنیز ہیں، علی بابا، ہواوے اور باقی بڑی کمپنیز جو چائنا میں ہیں، ان کو بین کر دیا کہ وہ انویڈیا نہیں آپ خرید سکتے، کیونکہ انویڈیا جو ہے وہ چائنا میں اپنی پرانی ٹیکنالوجی بیچتا تھا، تو وہ انہوں نے بین کر دیا کہ وہ نہیں خرید سکتے، اور انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ، کیونکہ سیمی کنڈکٹر جب جی پی یوز بنتے ہیں اس کے ارد گرد پورا ایک اسٹرکچر بھی بنتا ہے، اس کے مڈل ویئر ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ پورا کائنڈ آف ایکو سسٹم بنتا ہے. اوکے سو وہ کمل چائنا. جی ہاں ٹیل می کمل، ہمارے پاس کیا اسکوپ ہے اس کو؟ ہم ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان چیزوں کو ہم فائنل اسپاٹ تک نہیں لا پاتے. آئدر وی لیک دا مشینری، آئدر وی لیک دا انفراسٹرکچر، وہ ساری چیزیں جو ہمیں اس کے ساتھ چاہیے. تو ایک تو پاکستان میں اسکوپ کیا ہے، اینڈ ہم نے بات تو کر دی ہے، بٹ آر وی ریڈی ٹو گیٹ دس ڈن؟ دیکھو ہم نے بہت یہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں تھوڑا لیٹ اٹھا رہے ہیں. دنیا بھی اس میں بہت آگے نکل گئی. ایون ویسٹ جو ہے وہ چائنا سے 2 سال آگے تھا. چائنا اس کو بہت جلدی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ آگے. تو یہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے سیمی کنڈکٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے تائیوان وغیرہ میں، وہاں پہ جب یہ فلڈز، یہ سونامی آیا تو پوری دنیا ایک اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی کہ کوئی چیز، یہ جتنی بھی چیزیں جو سیمی کنڈکٹر پہ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ ان کی جو ڈلیوری ٹائم لائنز ہیں بہت بڑھ گئیں، کیونکہ یہ جو کائنڈ آف ان کی سپلائی چین ہے وہ کچھ جگہوں پہ کانسنٹریٹڈ تھی، جہاں جو کہ جگہیں ڈیفیکٹ ہو گئی سونامی سے. تو اب جو ہے وہ اس کو ایک تو ڈیورسیفائی کر رہا ہے، ویسٹ بھی ڈیورسیفائی کر رہا ہے، اور پاکستان اس میں لیٹ آیا ہے، بہت لیٹ آیا ہے. مگر آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فیوچر میں اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ کہہ لیں کہ یہ وہ جو فیوچر میں جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کا بیسک بلڈنگ بلاک سیمی کنڈکٹر ہے. تو اس لیے دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ یہ ایون دو ہم شاید اس ریس میں نہ ہوں، ہم بہت پیچھے ہوں، مگر ہمارا ہونا کائنڈ آف شوئنگ اپ. سر میں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں کول کہ ابھی تو ہم اس پر ریسرچ شروع کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے. سو ہاؤ فار وی آر آلریڈی، ہم نے آلریڈی لیٹ سٹارٹ کیا ہے، لیکن اس پہ مہارت حاصل کرنے میں ابھی ہمیں وقت لگے گا. تو کیا ہم باہر سے ایکسپرٹیز اگین لے رہے ہوں گے اور ہم اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے جتنے دوسرے ملک خود سے کر پاتے ہیں، یو نو ویئر دے ہیو دیئر اون پیپل ڈوئنگ دا اسٹف؟ دیکھیں آئی تھنک کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز کو ایکسپورٹ بھی کرنا پڑے گا، امپورٹ بھی کرنا پڑے گا، کہ کیونکہ ہم باہر سے جو ہمارے پاکستانی ہیں، جو ہمارے پاکستانی سیمی کنڈکٹر انڈسٹریز میں رہ چکے ہیں، جو کہ اپنا نام ایک وہاں پہ کما چکے ہیں، جو کہ ایسے بہت سارے ہیں، ان کو انسینٹیوائز کر کے ان سے، جیسے ہم نیوکلیئر ریس میں گئے تھے، ہم باہر سے جو کچھ لوگ اس میں تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ ایکسپرٹیز ہمارے پاس لے کر آئے تھے، اور پاکستان لیپ فراگڈ انٹو اٹ. تو ہمیں بھی اس میں لیپ فراگ کرنا پڑے گا، انسٹیڈ کہ اگر ہم اس کو اسکریچ سے بلڈ کرنا شروع کریں. لیٹس ناٹ ری انوینٹ دا ویل جسے کہا جاتا ہے، اینڈ لیٹس لیپ فراگ انٹو اٹ. Do we already have semiconductors companies for tech in Pakistan? ابھی تک تو آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی. مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ اس کی بات چل رہی تھی، اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات چل رہی تھی. ہمارے کچھ میرے اپنے سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیمی کنڈکٹر میں، جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں یو ایس میں، سلیکان ویلی میں، ان سے بات چیت چل رہی تھی، ان کو یہاں پہ لانے کی بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد سعودی عربیہ نے بھی انہی لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. And do we actually have anything in Pakistan? I don't think that کوئی serious چیز ہے ابھی تک، مگر I might not be aware of it. ہو سکتا ہے ہو. اور کمل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان سیمی کنڈکٹرز کا ان ریئر ارتھ میٹلز منرل سے کیا کنیکشن ہے جس کے پیچھے ابھی دنیا دوڑ رہی ہے؟ دیکھیں سیمی کنڈکٹرز ایک مورز لا ہے جو کہ کہتا ہے کہ جو ٹرانزسٹرز ہیں آن اے چپ دے ڈبل ایوری ایئر، ٹھیک ہے، جو کہ اٹ ہیز کیپٹ اپ فار مینی 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 ایئرز. اب بلینز آف ٹرانزسٹرز ایک چپ پر آ گئے اور نئے نئے مٹیریلز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جتنے جو ٹرانزسٹر کیپیسٹی ہے چپس کے اوپر وہ بڑھ سکے. اب تو اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے، اور جو کہ چائنا میں ایک کوانٹم کمپیوٹر نے ایک مارکہ مارا، وہ یہ کہ ایک
جو کہ کمپیوٹیشن جس میں جو عام کمپیوٹرز ہیں ان کو 4 بلین ایئرز لگتے، 4 بلین ایئرز، وہ انہوں نے کچھ منٹوں میں وہ کمپیوٹیشن کر لی، which is why we have to attain that expertise. کمل بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، سات چیزیں اور واضح ہو گئی اینڈ آئی ایم شیور ہم وہ ایکسپرٹیز حاصل کر سکے. جلد پاکستان اس میں انویسٹ کرنا چاہتا بھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہے. اوکے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.